اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل سورہ قرآن۔ سورہ فاتحہ کی نسبت حدیث میں وارد ہے کہ سبھی مثانی اور قرآن عظیم بھی ہے۔ بخاری۔ قرآن مجید میں حضور سے خطاب ہے کہ ہم نے تم کو سبھی مثانی اور قرآن عظیم عنایت فرمایا ہے۔ اسی کو آپ نے بیان فرما دیا کہ سبھی مثانی اور قرآن عظیم سے مراد یہی صورت ہے۔ ایسی صورت کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ مطلق حاکم توریت اور انجیل میں الحمد جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی اور سب سے افضل صورت قرآن میں الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران۔ سورہ بقرہ کے حق میں آیا ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاوے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کو پڑھو برکت ہوگی ورنہ حسد۔ مسلم۔ دو تر و تازہ چیزوں کو پڑھا کرو۔ بقرہ اور آل عمران یہ دونوں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی اور مالک سے روز جزا جھگڑ کر بخشائیں گی۔ ہر شے کا سنام قرآن ہے۔ قرآن کا سنام سورہ بقرہ ہے۔ جس نے اس کو کسی گھر میں پڑھا تو 3 دن تک شیطان داخل نہ ہوگا، اور جس نے رات میں پڑھا تو 3 رات تک شیطان داخل نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن قرآن اور اس کے حامل لائے جائیں گے۔ بقرہ اور آل عمران ان کے آگے ہوگی۔ یہ دونوں صورتیں بادلوں کی طرح اپنے سائے پر سایہ کریں گی۔ جس نے سورہ بقرہ پڑھی قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا وہ کی۔ جو شخص جمعے کو صبح کو آل عمران پڑھتا ہے فرشتے رات تک درود بھیجتے ہیں۔ آیت الکرسی تمام آیت قرآن کی بزرگی و سردار ہے۔ جس نے ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو دخول جنت سے بزم موت کے کوئی شے مانے نہیں۔ آیت الکرسی رابع قرآن ہے۔ خواتین۔ نمبر 1، جس نے رات میں بقرہ کی 2 آیتیں پڑھیں وہ دونوں اس کو کافی ہیں۔ جس گھر میں بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی جاویں 3 دن تک شیطان نہیں جاتا۔ آخر آل عمران۔ جس نے آخر آل عمران رات میں پڑھا اس کو تمام رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور سورہ انعام جب اتری تو حضرت نے تسبیح پڑھی اور فرمایا اس قدر فرشتے اس کے ساتھ تھے کہ آسمان کے کنارے بھر گئے۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف جمعے کے دن جو شخص پڑھے اس کے لیے ایک نور ہوگا دوسرے جمعے تک۔ جس نے 10 آیتیں اول کی 2 آیتیں یاد کیں جس نے 10 آیتیں اول سورت کی کہف کی یاد کیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ جو کوئی شخص اس کو خدا کے لیے پڑھے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ اس کو اپنے مردوں پر پڑھو۔ ہر شے کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ترمذی۔ اور جس نے رات کو محض خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھی یاسین تو حق تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اب میری ہی لکھی ہوئی ہے رائٹنگ، صرف میں نقل کرتا ہوں اور کچھ حامیم۔ ہر شے کا مغز ہے قرآن کا مغز۔ حامیم۔ سورۃ دخان۔ جس نے رات کو دخان پڑھی صبح کرے گا اس حال میں استغفار کرتے ہوں گے اس کے لیے 70,000 فرشتے۔ سورہ فتح۔ مجھ کو تمام چیزوں سے محبوب ہے۔ سورہ مصبوحات۔ حضور ہر شب میں
سونے سے قبل مستحب پڑھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر ہے۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ روایت یہ ہے والاول والآخر والظاہر والباطن اور سورہ حشر، اور جب جس صورت کے لیے پڑھو تو سورہ حشر پڑھے۔ اگر اس رات میں مر جائے تو شہید ہوگا۔ جس نے سورہ حشر اول آخر رات یا دن میں پڑھا یا تو اس دن مر گیا تو خدا کے لیے جنت واجب کرے گا، خدا اس کے لیے جنت سورہ تبارک الذی ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ یہ صورت روکنے والی ہے اور نجات دلانے والی ہے عذاب قبر سے۔ مجھے دوست ہے یہ صورت، ہر مسلمان کے دل میں تبارک الذی بیدہ الملک، خدا اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ زلزلات نصف قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ سورہ کافرون قل یا الکافرون رابع قرآن کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد میں ثلث قرآن کا ثواب ہے۔ بخاری۔ ہر نماز میں اس کو پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ ایک شخص ہر نماز میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ حق تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ معوذتین قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ مستدرک حاکم۔ یہ دونوں صورتیں جب سے نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ورد کر لیا، اور دوسری دعائیں جو جن و شر سے، حسد وغیرہ سے بچنے کے لیے تھی چھوڑ دیں۔